السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ سابق وزیراعظم عدالت میں پیش ہو گئے۔ سابق وزیراعظم کی عبوری ضمانت کا آج آخری روز ہے۔ عمران خان کی ضمانت میں 20 سپتمبر تک توسیع۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان میں ٹیلی فونک رابطہ، سیلاب سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ترک صدر کو بتایا کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق سیلاب سے پاکستان کی جی ڈی پی میں 2% سے زیادہ کمی کا امکان ہے۔ پاک فوج، رینجرز اور سول اداروں نے بر وقت کارروائی کر کے دادو گرڈ اسٹیشن کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ جوانوں کا 36 گھنٹے مسلسل کام 2.4 کلومیٹر پروٹیکشن بند بنا دیا۔ بند کے نتیجے میں دادو گرڈ اسٹیشن سیلابی ریلے سے محفوظ ہو گیا۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، دادو میں پیر نہر رنگ بند میں شگاف۔ انتظامیہ نے قدیمی قصبہ فقہ اور گاؤں احمد خان جتوئی روڈ پر کٹ لگا دیا۔ پانی کا دباؤ کم نہ ہونے پر انڈس ہائی وے کو باریچا سٹاپ کے قریب کٹ دیا جائے گا۔ بلوچستان میں سیلاب متاثرین خوراک کی قلت کا شکار۔ محکمہ خوراک کے مطابق صرف 3 لاکھ بوری گندم موجود۔ صوبائی حکومت کی طرف سے پنجاب اور پاسکو سے گندم خریداری کی منظوری دے دی گئی۔ کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں آج اور کل آندھی و بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا شدید کم دباؤ اس وقت مشرقی بھارت میں موجود۔ اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ ہمارے شہید ہمارے ہیرو، آج دھرتی ماں کے بہادر سپوت میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا 97واں یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ 1965 کے جنگی مارکے کا عظیم ہیرو، ملک و قوم کے فخر میجر عزیز بھٹی شہید 12 سپتمبر کو دشمن کے ایک ٹینک کا گولہ لگنے سے جام شہادت نوش کر گئے۔ میجر عزیز بھٹی سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے ماموں تھے۔ اور ملکہ الزبیتھ دوم کی وفات پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری، وزیراعظم نے کابینہ ڈویژن کو یوم سوگ سے متعلق انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ دوسری طرف ملکہ الزبیتھ دوم کی آخری رسومات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا معاملہ، سابق وزیراعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان عدالت میں پیش ہوئے۔ 20 سپتمبر تک ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا معاملہ، سابق وزیراعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان عدالت میں پیش ہوئے۔ 20 سپتمبر تک ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا معاملہ، سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان عدالت میں آج پیش ہوئے۔
20 سپتمبر تک عمران خان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا معاملہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان آج عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ان کی ضمانت میں 20 سپتمبر تک توسیع کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے کورٹ رپورٹر اسلام آباد ارسلان سے۔ جی ارسلان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، عمران خان صاحب کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں 20 ستمبر تک عدالت کی جانب سے توسیع کر دی گئی ہے، اور یہ توسیع پروسیکیوشن کی جانب سے 5 دن کا وقت مانگا گیا تھا اور ان کی صدا پہ عدالت نے 20 ستمبر تک توسیع کی ہے۔ آج بابر ایوان نے جو دلائل دیے ہیں انہوں نے خوب تنقید کا نشانہ بنایا ہے پولیس کو، اور انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آخر پولیس کیا چاہتی ہے، وہ کیوں عمران خان کو پولیس اسٹیشن میں طلب کرنا چاہتی ہے۔ وہ جانتے بھی ہیں کہ عمران خان کو جو سیکیورٹی الرٹس ہیں ان کو تھریٹ دیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو پولیس جو ہے وہ کیوں طلب کرنا چاہ رہی ہے پولیس اسٹیشن کے اندر۔ ہم نے اپنا جو بیان ہے اسے جمع بھی کروایا ہے، اور عدالت نے پولیس سے بار بار یہ استفسار کیا کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو کیوں پولیس اسٹیشن کے اندر بلانا چاہتے ہیں، کہ آپ نے ان سے کوئی برآمدگی کروانی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے، جو پروسیکیوشن ہے وہ بار بار چینج کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے یہ سوال کیا کہ کیوں آپ کو بار بار چینج کیا جا رہا ہے، تو پروسیکیوشن رضوان صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ مجھے تو آج ہی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ملا ہے، اور پروسیکیوشن نے پھر 5 دن کا عدالت سے وقت مانگا کہ آپ ہمیں 5 دن کا وقت دیں۔ یہ بتائیے کہ جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ عمران خان کو تھانے کیوں بلانا چاہ رہے تھے، تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا پروسیکیوشن نے؟ جی پروسیکیوشن کی جانب سے یہ سوال عدالت کی جانب سے تفتیشی افسر سے پوچھا گیا تھا، لیکن تفتیشی افسر نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی بیان جمع نہیں کروایا۔ لیکن بابر ایوان صاحب کی جانب سے ایک انتہائی اہم قانونی نقطہ اٹھایا گیا، اور اس نقطے کے مطابق عدالت کو یہ بتایا گیا کہ اگر پولیس نے عمران خان صاحب کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا تو قانون کے مطابق انہوں نے سیکشن پڑھ کے سنائی، جس کے مطابق جو پولیس افسر ہے، جو تفتیشی افسر ہے، اس کو 2 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد، اس قانونی نقطے کے بعد جو عدالت تھی وہ کافی برہم تھی پولیس افسر پر، انہوں نے پولیس افسر پہ کافی جو سخت ریمارکس تھے وہ دیے، اور پولیس افسر کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ نے ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں جمع کروایا، تو اس پہ پولیس افسر نے کوئی بھی جو جواب تھا وہ نہیں دیا۔ اور جبکہ جو پروسیکیوشن ہے، پروسیکیوشن کی جانب سے 5 دن کی جو مہلت تھی وہ مانگی گئی تھی، اور 5 دن کی مہلت اس لیے پروسیکیوشن کی جانب سے مانگی گئی کہ جو پروسیکیوشن افسر ہیں اسے چینج کر دیا گیا تھا، اور یہ حکومت کی طرف سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے عمران خان کی جو ضمانت ہے اسے روکنے کی کوشش کی گئی، آج بھی روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور آج وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ منظور نہیں ہوتی تو انہیں گرفتار کر دیا جائے گا، انہیں پابند سلاسل کر دیا جائے گا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ آج عدالت کے اندر انہی کے اپنے پروسیکیوشن افسر نے 5 دن کا وقت مانگا، اور سماعت جو ہے وہ 20 ستمبر تک ملتوی کر دی، اور 20 ستمبر تک عمران خان صاحب کی جو عبوری ضمانت ہے عدالت نے انسداد دہشت گردی نے منظور کر لی۔ جی ارسلان، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاک فوج، رینجرز اور سول اداروں نے بر وقت کارروائی کر کے دادو گریڈ سٹیشن کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ پاک فوج، رینجرز اور سول اداروں نے 36 گھنٹے مسلسل کام کے بعد 2.4 کلومیٹر پر پروٹیکشن بند بنا دیا۔ بند کے نتیجے میں دادو گریڈ سٹیشن سیلابی ریلے سے محفوظ رہا۔ گریڈ سٹیشن کے ارد گرد بند بنانے سے نہ صرف یہ گریڈ محفوظ رہا بلکہ علاقے کو بھی بجلی کی فراہمی بھی منقطع نہیں ہوئی۔ پاک فوج اور انجینئرز کور کے تمام پلانٹ آلات کو اس کام پر لگا دیا گیا۔ علاقے کے لوگوں نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ منچر جھیل سے خارج ہونے والا سیلابی ریلا دادو کا رنگ بند عبور کر کے آبادی کی جانب بڑھنے کے باعث 500 kV گریڈ اسٹیشن کو خطرہ تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سندھ بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث اموات کا سلسلہ رک نہ سکا۔ مختلف مقامات پر پڑنے والے شگاف سے سینکڑوں دیہات سے ریاب آ گئے، جس کے بعد لاکھوں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ تحصیل دادو میں یونین کونسل پیر شاہ نواز اور یار محمد کلہوڑوں میں پیر نہر پر بنائے گئے رنگ بند میں شگاف پڑ گیا۔ سیلاب سے خدا آباد اور قصبہ فقہ پانی کے گھیرے میں آ گئے۔ یار محمد کلہوڑوں کا تاریخی مقبرہ بھی زیر آب آ گیا۔ بھان سعید آباد میں بھی اب تک سیلاب کا خطرہ ٹل نہ سکا، پانی رنگ بند سے ٹکرا گیا۔ بھان سعید آباد کا گریڈ سٹیشن بھی
زیر آب آ چکا ہے، جس کے بعد گزشتہ 48 گھنٹوں سے بھان سعید آباد کی آبادی کی بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی اور انتظامیہ کی جانب سے پلان بی کے تحت شہر کی دوسری ڈیفنس لائن براڈ نہر پر رنگ بند کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں تھر پارکر، عمرکوٹ، بدین اور میرپور خاص میں آج اور کل آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا کا شدید دباؤ کم اس وقت مشرقی بھارت میں موجود ہے۔ آج اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس سے قبل محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی گئی تھی کہ کراچی میں 13 سپتمبر کو شام یا رات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ لکی مروت کے علاقے تختی خیل میں پولیس، سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مشترکہ کارروائی کی گئی۔ 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان پولیس کے مطابق چاروں دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوئے، تاہم دہشت گردوں کی شناخت ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ ہلاک دہشت گردوں کی لاشوں کو باضابطہ کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو مزید گھیرے میں لے کر تلاش شروع کر دی ہے۔ اس کے لیے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ شکارپور میں حکومت سندھ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے مختلف مقامات پر ٹینٹ اور میڈیکل کیمپ قائم۔ سندھ حکومت کے ضلع شکارپور کے لیے رین ایمرجنسی فوکل پرسن امتیاز شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ کی حکومت اور این جی اوز کی جانب سے سیلاب متاثرین کو راشن، ٹینٹ اور دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ بارش سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل اور مختلف مقامات پر بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے تعلقہ میونسپل کمیٹی اور پبلک ہیلتھ کی جانب سے مشینیں لگا دی گئی ہیں۔ بخشہ پور نہروں میں پانی کی قلت، چاول کی فصل سوکھنے لگی۔ کسانوں نے انڈس ہائی وے بلاک کر کے دھرنا دے دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سہارو خان بلوچ سے۔ جی سہارو خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بخشہ پور کے ساتھ رانے اسٹاپ انڈس ہائی وے پر موجود ہیں، جو گزشتہ بارشوں نے ڈسٹرکٹ کشمیر کی 70% جو ہے وہ چاول کی فصل جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ 30% جس میں کوئی غریبوں کا جو رہ گیا ہے وہ اس ٹائم 20 فیٹر گڈو میں پانی نہیں ہے۔ آج جو یہاں کے کسان ہیں انہوں نے انڈس ہائی وے بلاک کر کے اور دھرنا دیا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ کسان بھی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ سر کیا کہہ رہے ہیں آپ کا؟ ہمارے 3 شاخ ہے، سندھ ڈورو شاخ ہے، ڈنگ شاخ ہے، کھائی شاخ ہے۔ اس کے جتنے بھی کھاتے دار ہیں اس میں دیوزورگڑھ، کھائی، رسوپت، سائنڈ، شاہگڑھ، کچو، یہ سارے آتے ہیں وغیرہ۔ اس میں جتنی بھی ساری کا فصل ہے سارا تباہ ہو گیا ہے، جل گیا ہے سارے۔ ہاری جو ہے اس وقت اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم چیف صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں پانی دیا جائے تاکہ اس کو پانی ملے۔ یہ سارے کسان پریشان ہیں پانی کے لیے۔ سارا فصل ان کا خشک ہو گیا ہے۔ ساری کا فصل سارا 200، 2000، 2500 روپے 1 کلو ملتا ہے۔ سارا فصل ان کا تباہ ہو گیا ہے، سارا خرچہ کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ ان کے لیے کچھ کریں پلیز، جو ہمارے اوپر ہیں، چیف صاحب ہے، جی بھائی صاحب ہے، سب کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے یہاں کے کسانوں کی باتیں بھی سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ضلع انتظامیہ اور آبپاشی عملوں ڈی سی کشمیر سے یہ سہارو خان بلوچ، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کو بتائیں گمبٹ میونسپل کمیٹی کی نااہلی محلہ عبدالباری کا برساتی پانی نہ نکالا جا سکا، مختلف طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فرحان بلوچ سے۔ جی فرحان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں گمبٹ اسٹیشن کے محلہ عبدالباری میں موجود ہوں۔ حالیہ بارش نے پوری ملک کی طرح گمبٹ اسٹیشن کا بھی نقشہ تبدیل کر دیا۔ جب اسی حوالے سے یہاں پر شہریوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا بارش پڑنے کے باعث ہمارے گھر تو گر گئے، لیکن 2 سے 3 ہفتے گزرنے کے باوجود بھی یہاں پر ہمارے راستوں میں اور گھروں میں پانی جمع ہونے کے باعث میونسپل کمیٹی کی جانب سے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے گئے اور انہوں نے ابھی تک پانی نہیں نکالا گیا۔ اور پانی نہ نکالنے کی وجہ سے پانی بدبودار اور خراب ہونے کے باعث ہمارے بچوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے۔ اسی متعلق شہریوں کا یہی کہنا تھا اگر یہ پانی 1 سے 2 ہفتے میں نہ نکالا گیا تو مجبوراً ہمیں میونسپل کمیٹی گمبٹ کے سامنے دھرنا لگائیں گے، اور دھرنا وہ تب تک ختم نہ کریں گے جب تک محلہ۔ فرحان، آپ کا بے حد شکریہ۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ کو بتائیں سجاول دورہ دریا خان پل کے مقام پر دریائے سندھ میں 7 لاکھ سے زائد پانی کا ریلا گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے کچے کے علاقے مکمل زیر آب ہیں۔ دریائے سندھ سے یہ پانی سمندر کی طرف جائے گا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے گلشیر میر سے۔ جی گلشیر، بتائے گا اس وقت پانی اور حفاظتی بندوں کی کیا صورتحال ہے؟ میں اس وقت موجود ہوں سندھو دریا دھلے دریا مقام پر، جہاں حالیہ بارشوں کی وجہ سے مسلسل سندھو دریا میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس وقت جو سندھو دریا ہے دھلے دریا خان پل سے 7 لاکھ سے زائد کی اس کا پانی کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو کچے کے علاقے وہ مکمل زیر آب آ چکے ہیں۔ دوسری جانب بات کی جائے سجاول کے 3 جو حساس بند ہیں کوٹ عالمو، منار کی اور سوجانی بند کو حساس قرار دیا گیا ہے اور وہاں پہ جو ایمرجنسی دافت کر دی گئی ہے۔ جب کہ میری بات ہوئی یہاں کے رکن قومی اسمبلی ایاز علی شاہ شیرازی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اپنے خیمے یہاں جو بندوں پہ لگا رکھے ہیں، سجاول کے عوام کے لیے ہم چوکیداری کر رہے ہیں، ان کو ڈرنے کی کوئی۔ گلشیر، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی 2 گاڑیاں روانہ کر دی گئیں۔ سامان میں جوتے، کپڑے، ادویات اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فیصل محمود سے۔ جی فیصل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر یہاں سے 2 ٹرک جایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر پریزیڈنٹ قاضی نصیر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سیلاب متاثرین کے لیے یہ جو امدادی سامان جا رہا ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی میڈیا کا، آپ یہاں تشریف لائے۔ تو ہماری طرف سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہے کہ میڈیسن پلس ڈاکٹرز، نرسز، پورا سٹاف جو ہے وہ وہاں موجود ہے، اور ہم وہ کھانے پینے کی اشیاء، اس کے بعد جو ہے میڈیسنز، اور اس کے بعد ضروریاتی زندگی کی جتنی چیزیں، چارپائیاں، کمبل، بستر، جتنے بھی چیزیں بچوں کے لیے، اور سارے کے سارے چیزیں وہ موجود ہیں اور ہم وہاں پہنچا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اب تک ہمارے کیمپس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ جو ٹرک کا سامان آتا ہے تو ہم 3 سے 4 ٹرک جو ہے نا اکٹھے جو ہیں وہاں بھجوا دیتے ہیں۔ گزارش ہے کہ یہ جو موجودہ اتنے مشکل حالات ہیں اس میں آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ ان کی بحالی کا کام جو ہے آسان ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ملک بھر میں کیمپ جاری ہیں اور سیلاب متاثرین کے لیے بڑھ چڑھ کر ان کا۔ فیصل، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن۔ وفاقی وزیر مخدوم سید مرتضی محمود نے سیلاب متاثرین کے لیے راشن بھجوا دیا۔ معاملہ ہے کیا، جانتے ہیں صادق آباد سے علی میرانی کی اس رپورٹ میں۔ بعد میں دریائے سندھ میں زیر آب آنے والی آبادیوں سے پانی اترنا شروع ہو گیا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار مخدوم مرتضی محمود کی ہدایت پر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی جانب سے سیلاب زدگان میں راشن تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ امداد کہاں کہاں پہنچائی جا رہی ہے؟ صادق آباد میں دریائے سندھ میں کچے میں آباد سینکڑوں گھرانوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ لوگ نقل مکانی کر کے باندھ کی دوسری جانب آ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم سید مرتضی محمود نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور ضلع بھر میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرین کے لیے 20,000 راشن بیگ تقسیم کا عمل شروع کر دیا۔ کچے کے پسماندہ علاقوں میں امداد پہنچنے پر لوگوں کے چہروں پر خوشی اور اطمینان نظر آیا۔ دریا کے قریب آباد علاقے دولت آباد، مراد آباد، پیر حسین آباد، ماچکا گڑھی، خیر محمد جھک اور پنجاب کا ایسا علاقہ جس کے 3 اطراف میں سندھ ہے، وہاں تک امداد کا سامان سے بھرے ٹرک پہنچ گئے۔ سیلاب کے زد علاقوں سے پانی اترنا شروع ہو گیا ہے مگر ان کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا۔ مخدوم سید مرتضی محمود کے مطابق راشن کے ساتھ ساتھ ٹینٹ، مچھردانے، ادویات ان متاثرین کو فراہم کی جائیں گی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25,000 روپے بھی متاثرین کو دیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک ایک بھی متاثرہ خاندان دوبارہ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کچے کے دور دراز دریائی علاقوں میں سیلاب سے متاثرین ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے مزید اقدام کرنے ہوں گے تاکہ بے گھر افراد کو سر چھپانے کی چھت میسر آ سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ علی میرانی، کوہ نور نیوز، صادق آباد۔ جی صادق آباد میں دریائے سندھ میں زیر آب آنے والی آباد رپورٹ آپ نے جانی۔ اب آپ کو آگاہ کریں کہ ٹھری میرواہ میں سیاسی نمائندگان پانی نکالنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ سوشل ورکر نثار احمد شر کی اپنی مدد آپ کے تحت ہیوی مشینری کی مدد سے پانی نکالنے کی کوششیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام شبیر خاص خیلی سے۔ جی غلام شبیر، بتائے گا کیا صورتحال ہے یہ؟
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں میروا پل پر موجود ہوں. یہاں پر 20 دن گزرنے کے باوجود بھی انتظامیہ نے شہر کا پانی نہیں نکالا گیا اور یہاں پر سیاسی سماجی رہنما نثار احمد شر نے ہیوی مشینیں لے کر پانی نکالنے کا بندوبست کیا ہے. مزید یہ جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. سٹی جو ہے دو تحصیلوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ خیرپور کا پانی خالی ہو گیا، دھمپٹ کا پانی انہوں نے خالی کرا دیا، رانی پور کا پانی خالی کرا دیا، سبودروں کا پانی خالی کرا دیا انہوں نے. آپ نے دیکھا میرا پور کا پانی خالی ہو گیا. اس وقت ہمارا شہر، ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ نوٹیبل سٹیزنس جو ہے جتنے بھی آپ کے سامنے ہیں وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت ہم سے مل کے ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنے شہر کا پانی نکال رہے ہیں تاکہ اپنے شہر کو ہم بچا سکیں. صحیح. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے سٹیزنس کا خیال کرے اور جو تکلیف میں ان کی تکلیف دور کرے. لیکن ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ پوری سندھ کو کٹ پہ کٹ دیا جا رہا ہے، ہر شہر کو دبویا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری آ رہا ہے تو سب لوگ خوش ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 15 سے 20 دن ہو گئے، 7 سے 8 فیٹ ڈال کے جو ہیڈ کوارٹر کھری میروا اس میں پانی کھڑا ہے. نفقہ تنظیم سے ہماری جو تعلیم ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے مسائل بھی بہت زیادہ گمبھیر ہو گئے ہیں. ہمارا گورنمنٹ ڈگری کالج ہے، بوائز کالج ہے، وہ بھی بند پڑا ہوا ہے. گورنمنٹ گرلز کا آپ نے سیاسی اور سماجی رہنما نثار احمد شر کی باتیں سنی. انہوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھری میروا کا پانی نکالیں گے اور ٹھری میروا جو ہے ہمارا اپنا گھر ہے، ہم اس کو کبھی بھی ڈوبنے نہیں. غلام شبیر، آپ کا بے حد شکریہ. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا. وزیر اعظم نے سیلاب سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر کو بتایا کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق سیلاب سے پاکستان کی جی ڈی پی میں 2% سے زیادہ کی کمی کا امکان ہے. آپ کو اہم خبر دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا. وزیر اعظم نے سیلاب سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر کو بتایا کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق سیلاب سے پاکستان کی جی ڈی پی میں 2% سے زیادہ کمی کا امکان ہے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی درخواست ضمانت کی سماعت 15 سپتمبر تک ملتوی کر دی ہے. دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ بتایا گیا تھا کہ 14 ستمبر کو سماعت ہے، اب کل سماعت رکھ لیں. شہباز گل کے وکیل نے عدالت عالیہ سے استدعا کی کہ لاہور سے اس کیس کے لیے آئے ہیں، کل نہیں پھر سماعت 15 سپتمبر کو رکھ لیں. شہباز گل کے خلاف فوجداری کارروائی کی درخواست 30 سپتمبر تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے وکیل کی استدعا منظور کرتے ہوئے درخواست ضمانت پر دلائل 15 سپتمبر کو طلب کر لیے ہیں. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی درخواست ضمانت کی سماعت 15 سپتمبر تک ملتوی کر دی ہے. دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ بتایا گیا تھا کہ 14 سپتمبر کو سماعت ہے، اب کل سماعت رکھ لیں. شہباز گل کے وکیل نے عدالت عالیہ سے استدعا کی کہ لاہور سے اس کیس کے لیے آئے ہیں، کل نہیں پھر سماعت 15 سپتمبر کو رکھ لیں. شہباز گل کے خلاف فوجداری کارروائی کی درخواست 30 سپتمبر تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کے وکیل کی استدعا منظور کرتے ہوئے درخواست ضمانت پر دلائل 15 سپتمبر کو طلب کر لیے. آپ کو بتائیں کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے فلورس ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی کے باوجود صوبے بھر میں گندم اور آٹے کا بحران بدستور برقرار ہے. فلورس ملز ایسوسی ایشن نے آج سے سرکاری گندم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک کا ہر آٹا مل کو صرف 300 بوری گندم دینا ناانصافی ہے. 300 بوری گندم سے نہ عوام کو ریلیف ملے گا نہ آٹے کا بحران ختم ہوگا. فلورس ملز ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ محکمہ خوراک پاپولیشن بیسڈ پالیسی کے تحت آٹا ملز کو گندم فراہم کرے. محکمہ خوراک کا گندم کا سپتمبر کا کوٹا فوری جاری کرے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے فلورس ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی کے باوجود صوبے بھر میں گندم اور آٹے کا بحران بدستور برقرار ہے. فلورس ملز ایسوسی ایشن نے آج سے سرکاری گندم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک کا ہر آٹا مل کو صرف 300 بوری گندم دینا ناانصافی ہے. 300 بوری گندم سے نہ عوام کو ریلیف ملے گا نہ آٹے کا بحران ختم ہوگا. فلور مل ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ محکمہ خوراک
पॉपुलेशन बेस्ड पॉलिसी के तहत आटा मिल्स को गंदम फराहम करे। महकमा खुराक गंदम का सितंबर का कोटा जो है वो फौरी जारी करे। आपको कोरोना के हवाले से अपडेट करें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर पहुंच गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 0.89% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में मजीद 139 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों में से 94 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर में अब तक 30,599 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना वायरस के मजीद 15,702 टेस्ट किए गए। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। मुल्क कोरोना वायरस के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर पहुंच गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 0.89% रिकॉर्ड। पाकिस्तान में मजीद 139 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों में से 94 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर में अब तक 30,599 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना वायरस के मजीद 15,702 टेस्ट किए गए। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाने का फ़ैसला। अनजहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल के बाद वज़ारत ख़ारजा की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म ने आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाने की मंजूरी दे दी। मलका का ताबूत आज बेलमोरल एडमरा पहुँचा दिया गया। तारीखी हॉलीवुड पैलेस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मलका ताबूत हवाई जहाज़ के ज़रिए कल लंदन पहुँचाया जाएगा। आखिरी रसूमात 19 सितंबर तक अदा की जाएंगी। ज़िमनी इंतख़ाबात की नई तारीखों के तयन के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़िमनी इलेक्शन समेत मुल्क भर में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में 11, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। गुज़श्ता इजलास में इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सैलाब के बायस सिक्योरिटी इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सैलाब के बायस नकल मकानी की वजह से मुकर्ररा तारीखों पर ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन नहीं है। आपको अहम खबर दें कि ज़िमनी इंतख़ाबात की नई तारीखों के तयन के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़िमनी इलेक्शन समेत मुल्क भर में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में 11, 25 और 2 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए थे। गुज़श्ता इजलास में इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सैलाब के बायस सिक्योरिटी इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सैलाब के बायस नकल मकानी की वजह से मुकर्ररा तारीखों पर ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन नहीं। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, ओकाड़ा में डाकुओं की लूट मार। पहले बैंक से पैसे निकलवा कर आने वाले शहरी को लूटा, फिर डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी की गाड़ी को रोकने पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने गाड़ी को रोकना चाहा, न रुकने पर गोलियां चला दी। तहम डॉक्टर मौजाना तौर पर महफूज रहे। दूसरी तरफ 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। एक डाकू को शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि ओकाड़ा में डाकुओं की लूटमार। पहले बैंक से पैसे निकलवा कर आने वाले शहरी को लूटा, फिर डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी की गाड़ी को रोकने पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने गाड़ी को रोकना चाहा, न रुकने पर गोलियां चला दी। तहम डॉक्टर मौजाना तौर पर महफूज रहे। दूसरी तरफ 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।
ایک ڈاکو کو شدید زخمی حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سب ڈویژن وزیر بنو کے علاقے پوہیا میں 200 طالب علموں پر مشتمل مدرسہ پانی کی سہولت سے محروم ہے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فدا محمد خان۔ جی فدا محمد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں مدرسہ حنفیہ پویا سب ڈویژن وزیر بنو میں۔ یہ مدرسہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اس کو تعمیر ہوئے، مگر ابھی تک اس کی چار دیواری نہیں ہے۔ اور جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے مدرسے کا جو پانی ہے جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یہاں سے 2000 فٹ نیچے گہرائی میں نالا ہے، برساتی نالا، اس کا پانی استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے بھی اور دوسری ضروریات کے لیے۔ اور بارش اور حالیہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے وہ کافی مضر صحت ہو گیا ہے، گدلا ہو گیا ہے، پینے کے اور استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو 250 طالب علم ہے جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں اس علاقے کے عوامی نمائندے MNA مرکزی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور سے، جو یہاں کے عوامی نمائندے ہیں، یہاں کے لوگوں کے ووٹ پر منتخب ہوئے ہیں، اور تحصیل میر ملک مستو خان سے۔ ان دونوں کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ مدرسے کا انتظامیہ اور جو دوسرے یہاں علاقے کے لوگ ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے پانی کا مسئلہ بھی جلد از جلد حل کر لیا جائے، اور جو چار دیواری ہے یہ بھی ان کے لیے بنائی جائے تاکہ مدرسہ۔ DIG انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کی ہدایت اور SP سٹی انویسٹیگیشن عثمان ٹیپو کے حکم پر انچارج انویسٹیگیشن بادامی باغ محمد اختر نے ڈکیت گینگ کے 7 ملزمان گرفتار کر لیے۔ گینگ میں غلام مصطفیٰ عرف پیٹھا، ساجد سلیمان، عبدالرحمان، عاصم، اکرام اور فیضان شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے 6 لاکھ روپے نقدی، 14 موبائل فون اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ DIG انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کی ہدایت اور SP سٹی انویسٹیگیشن عثمان ٹیپو کے حکم پر انچارج انویسٹیگیشن بادامی باغ محمد اختر نے ڈکیت گینگ کے 7 ملزمان گرفتار کر لیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، یہ تھانہ بادامی باغ ہے جہاں پر انچارج انویسٹیگیشن محمد اختر نے جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 3 ڈکیت گینگز کے جو ہے وہ 7 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں غلام مصطفیٰ عرف پیٹھا، جبکہ ساجد، سلیمان، عبدالرحمان، عاصم، اکرام اور فیضان شامل ہے۔ جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن کے مطابق جو ہے وہ ملزمان سے 6 لاکھ روپے نقدی، 14 موبائل فون اور ناجائز اسلحہ جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف مختلف لاہور کے تھانوں میں جو ہے وہ ڈکیتی اور نقب زنی کے متعدد مقدمات بھی درج تھے، جبکہ پیشہ ور ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو لوٹنے سمیت نقب زنی کی واردات بھی کرتے تھے۔ اسی طرح سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جو ہے وہ جاری رکھی جائیں گی۔ جس طرح سے عثمان ٹیپو نئے تعینات ہوئے ہیں SP سٹی، ان کی ہدایت کے مطابق اس گینگز کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، جو کہ لاہور کی سڑکوں اور گلی محلوں میں ڈکیتی اور نقب زنی کی واردات کرتا تھا۔ جب میری انچارج انویسٹیگیشن سے بات ہوئی بادامی باغ محمد اختر سے، انہوں نے بتایا کہ ان کے قبضہ سے جو ہے وہ جدید اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ نقب زنی کی واردات کرتے تھے بلکہ یہ گن پوائنٹ پر 392 ڈکیتی کی واردات بھی کرتے تھے، جن کے قبضہ سے جو ہے وہ 6 لاکھ روپے نقدی، 14 موبائل فون اور ناجائز اسلحہ سمیت موٹر سائیکل بھی برآمد کی گئی ہے، جس کے اوپر یہ ڈکیتی کی واردات کرتے تھے۔ اور یہ گلی محلوں میں جو ہے وہ پیدل چلتے ہوئے جس گھر کو دیکھتے تھے تالا لگا ہوا، وہاں پر اس کی دیوار پھیلان کر چوری کی واردات بھی کر کے فرار ہو جاتے تھے، جس پر انویسٹیگیشن انچارج کو جو ہے وہ SP سٹی کی جانب سے نقدی انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا ہے۔ جی وسیم، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ کے فائنل میں سری لنکا پاکستان کو شکست دے کر 6ٹھی بار ایشین چیمپئن بن گیا۔ سری لنکا نے پاکستان کو تیسری بار ایشیا کپ کے فائنل میں شکست دی۔ سری لنکن ٹیم اس سے قبل
1986 اور 2014 میں بھی پاکستان کو فائنل میں ہرا چکی ہے۔ سری لنکا کے 171 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹرز مقررہ 20 اوورز میں 147 رنز بنا سکے۔ محمد رضوان نے 49 گیندوں پر 55 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ شاداب خان نے ایشیا کپ کے فائنل میں شکست کی ذمہ داری قبول کر لی۔ شاداب خان نے ایشیا کپ کے فائنل میں کیچ ڈراپ کرنے پر غلطی کا اعتراف کر لیا۔ قومی کرکٹر شاداب خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ کیچز ون میچ نہیں، میں شکست کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نسیم شاہ، حارث رؤوف اور محمد نواز نے شاندار بولنگ کی۔ محمد رضوان نے جیت کے لیے اچھی کوشش کی۔ انہوں نے سری لنکن ٹیم کو ایشیا کپ کے فائنل میں کامیابی پر مبارکباد بھی دی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ شاداب خان نے ایشیا کپ کے فائنل میں شکست کی ذمہ داری قبول کر لی۔ شاداب خان نے ایشیا کپ کے فائنل میں کیچ ڈراپ کرنے پر غلطی کا اعتراف کر لیا۔ قومی کرکٹر شاداب خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ کیچز ون میچز میں شکست کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ مزید کہا کہ نسیم شاہ، حارث رؤوف اور محمد نواز نے شاندار بولنگ کی۔ محمد رضوان نے جیت کے لیے اچھی کوشش کی۔ انہوں نے سری لنکن ٹیم کو ایشیا کپ کے فائنل میں کامیابی پر مبارکباد بھی دی۔ ہمارے شہید، ہمارے ہیرو، آج دھرتی ماں کے بہادر سپوت میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا 57واں یوم شہادت پورے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ 1965 کی جنگ میں میجر عزیز بھٹی نے لاہور کی برکی سیکٹر میں BRB نہر پر دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا۔ 6 ستمبر 1965 کو طاقت کے نشے میں دھت بزدل دشمن کو ایسا سرپرائز دیا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ 1965 کی جنگی مارکے کا عظیم ہیرو، ملک و قوم کا فخر، والدہ کا راجہ میجر عزیز بھٹی 1928 میں ہانگ کانگ میں آنکھ کھولی۔ تعلق گجرات سے تھا۔ عزیز بھٹی نے 1948 میں پہلے لانگ کورس میں کمیشن حاصل کیا۔ 1950 میں اعلیٰ کارکردگی پر بہترین کیڈٹ کا اعزاز حاصل ہوا۔ سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان نے بھی میجر عزیز بھٹی کو اعزازی شمشیر سے نوازا۔ آپ نے 17 پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ بطور کمپنی کمانڈر میجر عزیز بھٹی از خود اگلے مورچوں پر سپاہ کے ساتھ موجود تھے۔ 6 سے 12 ستمبر تک میجر عزیز بھٹی کی کمپنی نے دشمن پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ عزیز بھٹی نے اپنی کمپنی سمیت نہ صرف 6 دن اور 6 راتیں لگاتار دشمن کو روکے رکھا اور شکست فاش دی۔ کمانڈنگ آفیسر نے آرام کا مشورہ دیا، لیکن میجر عزیز بھٹی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وطن عزیز کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ 12 ستمبر کو دشمن کے ایک ٹینک کا گولہ میجر عزیز بھٹی شہید کے بائیں شانے پر لگا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ میجر عزیز بھٹی کو بے مثال جرأت اور قیادت کے سبب ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ میجر عزیز بھٹی سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے ماموں تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔